وقت اور زندگی کا مقصد۔ عزیز دوستو، یہ بات آپ سب ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ وقت ہی زندگی ہے۔ جس نے وقت کی قدر نہیں کی اور اسے یوں ہی برباد کرتا رہا تو اس نے گویا اپنی عمر کو بیکار ضائع کر دیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بلا وجہ پیدا نہیں کیا، تو پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، یعنی تمام مخلوق میں سے افضل ترین مخلوق ہم انسان ہی ہیں۔ پھر بھلا اللہ ہمیں بغیر مقصد کیوں پیدا کرے گا؟ تو آؤ قرآن سے پوچھیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب تمہیں اپنی پیدائش یعنی کہ زندگی کا مقصد معلوم ہو گیا تو کبھی بھی اپنے مقصد سے غافل اور بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں جن لوگوں نے اپنے مقصد کو پیش نظر رکھا وہ کامیاب اور سرخرو ہو گئے اور آخر میں بھی اچھا انجام پائیں گے، اور جن لوگوں نے اپنی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں جانا، فضول اور بیکار کاموں میں لگ کر عمر برباد کر کے چلے گئے، انہیں دنیا میں ممکن ہے کہ کچھ دولت اور شہرت مل گئی ہو، مگر ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وقت اور زندگی مثلاً دھوپ میں پڑے برف بڑے بلاک کی مانند ہے جو آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے اور پانی کی صورت میں ادھر ادھر ضائع ہو کر بہہ رہی ہے۔ گزرتا وقت اور زندگی بھی لمحہ لمحہ گزر رہی ہے۔ دوستو، اس سے ضائع ہونے سے ہمیں بچانا چاہیے، ورنہ گزرتا وقت ہی تباہی کے راستے پر لے جائے گا۔ قرآن میں سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھے اعمال کرنے والے دنیا اور آخرت میں دو جہانوں میں فائدے میں ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فائدے میں ہے، باقی انسان نقصان میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اچھے کام کرنے کی تنقید، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ ہماری زندگی کا مقصد نہ صرف خود نیک اعمال کرنا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی نیک اعمال کرنے کی تنقید کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے ساتھ ساتھ کام کرنا اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف لانا ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی کے مقصد کو بیان کرنے اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق زمانوں میں مختلف نبی اور رسول بھیجے تھے۔ یہ نبی اور رسول اپنی اپنی مخصوص قوم کی طرف آتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی وہ زندگی کے ہر محاذ پر کامیاب ہو کر اپنے مالک المولا سے جا ملے۔ لہٰذا ہم بھی اپنے نبی کی بتائی ہوئی سنت اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہونے کا عہد کریں، تاکہ دونوں جہانوں کی کامیابی میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے، کیونکہ کامیابی کی ہر خیرات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز سے ہی تقسیم ہوتی ہے۔ میرے پیارے نوجوان دوستو، ہم زندگی کے جس موڑ پر کھڑے ہیں وہ بڑا خطرناک موڑ ہے۔ عادتیں اسی عمر سے بنتی اور بگڑتی ہیں۔ اپنی اصلاح کرو، خود کو بہتر کرو۔ اخلاقی تربیت کا یہ تحفہ تمہیں بھی اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ ایک قابل رشک زندگی کی تعمیر میں تم اس سے روشنی حاصل کر سکو۔ میری دعا ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب اچھے کرے، سدا خوش رہو اور ہم سب کو ایک اچھا انسان بنائے۔ آمین ثم آمین۔